لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ابصار عالم صاحب کی پہلے بات کر لیں تو بھائی ابصار عالم صاحب کو آج تو محسن نقوی صاحب پہ بڑا غصہ آیا، آج ان کا فلیٹ بھی یاد آ گیا دبئی والا، آج وہ منی لانڈرنگ کے اوپر بھی ان سے سوال کر رہے ہیں، آج ان کو رینجرز کا استعمال کرنا، ججز کو اپروچ کرنا، ہر برائی محسن نقوی صاحب میں نظر آ گئی ہے۔ اور یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں بائی دا وے کہ جو پچھلے 4 سال سے تقریباً اس سیٹ اپ کا کہیں نہ کہیں حصہ رہے ہیں۔ ایون پی ڈی ایم کے دور میں بھی پہلے محسن نقوی صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ طور پر سینیٹر بن گئے، اور پھر باقاعدہ طور پر وزیر داخلہ بھی بن گئے، چیئرمین پی سی بھی بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج تمام انکشافات ہو رہے ہیں ابصار عالم صاحب کے اوپر۔ بھائی آپ سینئر تحقیقاتی صحافی ہیں، تو آپ کو آج تو نہیں پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ کا ایک فلیٹ ہے دبئی کے اندر؟ تو جب اس وقت دبئی لیکس ہوئی تھیں تو اس وقت کیوں نہیں سوالات اٹھائے گئے اس کے اوپر؟ تب کیوں نہیں کسی نے محسن نقوی کو اس طرح کے ٹہرے میں کھڑا کیا؟ تو ابصار عالم صاحب بیسکلی یہ بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے اپنے اوپر بات آئی تو پھر آپ کو محسن نقوی صاحب کے تمام ظلم اور ستم اور غیر قانونی معاملات سب یاد آ گئے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رینجرز کا استعمال جو تھا اس پورے آپریشن میں وہ غلط تھا، تو آپ کو 26 نومبر یاد نہیں ہے؟ 26 نومبر کو اسی وزیر داخلہ محسن نقوی کے انڈر جس طریقے سے بلٹس چلائی گئیں اور جس طریقے سے کارکن جو تھے وہ شہید بھی ہوئے، اس کے اوپر تو آپ نے سوال نہیں اٹھایا، بلکہ سوال کیا اٹھانا تھا؟ آپ تو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آپ خود اپنی دفتر کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ بتا رہے تھے، صاف واضح بلٹس کی فائر آ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ربر بلٹس ہیں۔ تو آپ تو ان کو کور کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ بڑا ٹھیک آپریشن ہو رہا ہے، اور ربر بلٹس جو ہیں وہ فائر کی جا رہی ہیں۔ تب تو آپ کو ان کے غیر قانونی کوئی احکامات دکھائی نہیں دیتے تھے، اور آج جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آیا کہ جناب انہوں نے اگر ایک بلڈنگ کے اوپر چھاپا مروایا ہے تو یہ غیر قانونی ہے، اور آج آپ کو جو ہے وہ ججز کو ان کا اپروچ کرنا یہ بھی بتانا یاد آ رہا ہے۔ لیکن یہ پچھلے پورے عرصے میں جس طرح جوڈیشری کے ساتھ ایک آپ کیا کہہ لیں کہ جو ان کا بالکل ادارہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، اس وقت آپ خاموش رہے۔ تب تو آپ نے نہیں اس بات کے اوپر اعتراضات کیے کہ جوڈیشری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ آپ لوگ تو دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ تو چن چن کے پرانے واقعات نکال کے بتاتے ہیں کہ جناب اس وقت تو جوڈیشری نے یہ کیا تھا، تو فلاں ٹائم پہ جوڈیشری نے یہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جب آپ الزامات لگا رہے ہیں تو سوال تو آپ سے بھی ہوں گے کہ جناب ان تمام واقعات پر پھر آپ کیوں خاموش رہے؟ آج محسن نقوی آپ کو بڑے پرابلماٹک نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت ان تمام واقعات کے وقت محسن نقوی سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ آپ کا اپنا فلیٹ جو تھا اس پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی تھی، کوئی آپ کے مفادات کو زک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو جہاں آپ کے اپنے مفادات کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہاں پہ اب آپ جو ہے وہ اپنی نہ صرف اپنا درد سنا رہے ہیں بلکہ اور بھی کافی درد آپ سنا رہے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے ابھی ایک اچھی آبادیاں بھی پچھلے دنوں گرائی تھی، تب آپ نے کیا سٹانس اس کے اوپر لیا تھا؟ آپ نے تو نہیں اس پہ کوئی سٹانس نظر آیا ہمیں کہ بڑا واضح لیا ہو۔ تو پھر جہاں تک اس ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کیا جو بھی کیا، لیکن میں تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بنیادی طور پر آپ الزامات لگا رہے ہیں ان کی بالکل تحقیقات بھی ہونی چاہیے، محسن نقوی صاحب کو بھی جواب دینے چاہیے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ اس ساری کہانی میں محسن نقوی صاحب کو تو کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا، لیکن محسن نقوی صاحب جس قدر تگڑے وزیر ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ محسن نقوی صاحب سے سوال کیا پوچھیں گے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پوری لڑائی میں مزید اب جو ہے وہ کون نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ الزام لگایا کہ اس میں انہوں نے ججز کو بھی اپروچ کیا، محسن نقوی صاحب نے ججز کو بھی اپروچ کیا اور انہیں بتایا کہ جناب بڑے صاحب چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن ہو۔ تو پہلا الزام تو یہ سارا ججز کو اپروچ کرنا تو غیر قانونی کام ہے، لیکن ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپروچ کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے رینجرز کو بھی استعمال کیا اس آپریشن کے دوران۔ تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے سندھ میں، اس کے انڈر بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ بھی تانے بانے محسن نقوی صاحب سے ملتے ہیں، اور ان سے محسن نقوی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہاں پہ جہاز کون سے آتے ہیں اور کیسے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ 100 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی، یہاں سے چلے گئے، تو پھر جواب دے تو وہ ہیں، امیگریشن تو ان کے انڈر آتا ہے، تو انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی 100 ارب کی منی لانڈرنگ آخر آپ کے ناک تلے کیسے ہو گئی۔ اور چوتھا الزام انہوں نے یہ بھی لگایا کہ جو ان کی اہلیہ کا فلیٹ سامنے آیا تھا دبئی میں، اس کے حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ الزام یہ بھی لگایا کہ یہ بھی انہوں نے پیسے جو ہیں محسن نقوی صاحب یہاں سے وہاں لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے یہ فلیٹ لے کے دیا اہلیہ کو، اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ 4 بیسک اور سنگین الزامات جو ہیں وہ ابصار عالم صاحب کی طرف سے محسن نقوی صاحب پر لگائے گئے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ لگانے والا کون ہے، وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ کدھر جو ہے وہ ایک قریب اپنی ایسوسیشن رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری جو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب کا خود بھی اپنا فلیٹ اس کانسٹیٹیوشن 1 بلڈنگ میں
تھا ہے، یعنی کہ وہ خود متاثرین میں شامل ہیں، تو اس لیے ان کی جو پکار ہے اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا درد نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ خود بھی متاثرین میں شامل ہیں اور ان کا بھی وہاں پہ فلیٹ ہے، تو اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ تڑپ کر ویلاگ کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو آپ کو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کو اس بات کے لیے باقاعدہ یعنی یہ ایک آشرواد بھی حاصل ہو، تو یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔